السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اسے پچھلے مجلس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعت اور کفالت کا ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے حوالے سے آپ کی کفالت، آپ نے کن کن شخصوں کے ہاں تربیت پائی اور کن کی ذمہ داری میں آپ رہے ہیں، سو کفالت کہا جاتا ہے، تو اس کا ذکر ہوا۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے، عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی شروع سے لے کر کچھ ترتیبات ہیں، کچھ عنوان ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے بچپن کا ذکر ہے، اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں تھیں، اور بچپن میں پھر آپ کے مختلف عنوان سے آپ کی زندگی کو بیان ہوا، اور ابھی جوانی کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ 12 سال کی عمر تک آپ کا یہ بچپن کا ذکر تھا، اب اس کے بعد آپ کی جوانی کے واقعات کا ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی اور آپ کی جوانی میں پیش آنے والے واقعات، آج انشاءاللہ ہم ان میں سے 2 واقعے ذکر کریں گے۔ ایک واقعہ ذکر کریں گے حرب الفجار، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی میں پیش آیا، اور ایک پیش کریں گے حلف الفضول۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 14 برس کے تھے کہ آپ کے اس 14 برس کی عمر میں یہ تقریباً آپ شام جب گئے تو وہاں سے آ کر 2 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ جو سفر میں آپ گئے تھے، بصرہ نامی مقام پر ایک راہب نے جو آپ کی نبوت کی بات کی تھی کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو آگے جانے سے انہوں نے جو منع کیا تھا، تو اس کے 2 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ حج کے لیے جب دور سے لوگ آتے تھے تو کچھ دن پہلے آتے تھے۔ حج کے ایام تو خاص ایام ہیں، 5 دن ہیں، تو پہلے آ کر وہ وہاں ٹھہرتے تھے۔ کچھ لوگ خرید اور فروخت بھی کیا کرتے تھے، سامان بیچتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے۔ 3 منڈیاں لگتی تھی حج کے ایام سے پہلے۔ ایک اوکاز، یہ طائف کے برابر قریب میں ایک منڈی لگتی تھی، اوکاز نامی منڈی۔ ایک منڈی لگتی تھی مجنہ، یہ حدیبیہ کے قریب لگتی تھی، اور تیسری منڈی لگتی تھی ذو المجاز، یہ عرفات کے میدان کے قریب میں لگتی تھی، یا عرفات کے میدان ہی میں لگتی تھی۔ اس منڈی میں لوگ جب اپنے کاموں میں لگے ہوتے تھے، کوئی چیز خرید اور فروخت ہوتی تھی، تو شام کے وقت یا جو فارغ وقت ہوتا تھا، اکٹھے آپس میں بیٹھ کر لوگ اپنے پرانے زمانے کے قصے کرتے تھے۔ تو کوئی اپنی بہادری کا ذکر کرتا، کوئی اپنے گھوڑوں کا ذکر کرتا، کوئی اپنے آباء اور اجداد کا ذکر کرتا۔ اسی درمیان بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات پر ان کی لڑائی ہوتی، جیسے کسی نے اپنے دادا کی تعریف کی کہ ہمارے قبیلے میں ہمارے فلاں جد امجد نے فلاں قبیلے کو شکست دی، ان کے لوگوں کو مارا، تو اس قبیلے والے اٹھتے اور کہتے اچھا، آپ کے دادا نے ہمارے قبیلے کو مارا تھا، میں آپ کو مار دیتا ہوں۔ اس بات پر جو پرانی باتوں کو تازہ کر کے لڑتے، یہ لڑائی پھر ان کی بہت زیادہ وسیع ہو جاتی۔ کس طرح لڑائی ہوتی؟ 2 قبیلوں میں، 2 شخصوں میں لڑائی ہوتی، 2 شخصوں کے بعد ہر آدمی کا قبیلہ آتا، 2 قبیلوں کی لڑائی ہو جاتی، پھر ہر قبیلے کے ساتھ کچھ حلیف دیتے جو لڑائی میں ان کے ساتھ دیتے تھے،
جیسے لڑائی میں مددگار، ان کے ساتھی. تو پھر قبیلے، پھر ایک طرف قبیلوں کے قبیلے، دوسرے کی طرف قبیلوں کے قبیلے. تو بہت سے قبیلوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے، جنگ کی. یہ جو جنگ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی اور کئی کئی سالوں تک یہ معمولی سی باتوں پر جنگیں ہوتی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 برس کی عمر میں ایک جنگ ہوئی، جس جنگ کا نام ہوا حرب الفجار. فجار کہتے گناہ اور حرب کہتے لڑائی کو. تو اس لڑائی کا معنی ہے گناہ والی جنگ، گناہ والی لڑائی. اس کو گناہ والا جنگ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ جنگ لڑی گئی حرم کے حدود میں، اور عرب میں اس وقت سے یہ بات چلی آ رہی تھی شریعت کے احکامات سے پہلے کہ حدود حرم میں لڑنا حرام سمجھتے تھے. تو پہلے سے حرم کے حدود میں لڑنا حرام سمجھتے تھے. تو یہ جنگ جو حدود حرم میں لڑی گئی تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا حرب الفجار. اس لڑائی میں ایک طرف قیس بن عیلان کا قبیلہ تھا اور دوسرے طرف تھے کنانہ. قریش چونکہ اللہ کے نبی کی جو خاندان ہے اور آپ کا جو قبیلہ ہے، تو حلیف کے طور پہ، مددگار کے طور پہ وہ کنانہ کے ساتھ تھے. جنگ تو ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں کوئی عملی کام نہیں کیا. آپ نے کسی کو تلوار سے یا نیزے سے یا تیر سے نہیں مارا. عملی طور پہ آپ نے، قبیلی طور پہ آپ نے ان کا ساتھ دیا، لیکن عملی طور پہ آپ نے کوئی عمل اس میں نہیں کیا. کسی کو مارا نہیں، کوئی جنگ میدان میں نہیں آیا. اچھا، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. حلف الفضول، حلف کہتے قسم کو، فضول فضل کی جمع ہے. اور یہ معاہدہ، ایک معاہدہ ہوا تھا، عہد ہوا تھا، اس کا نام پڑ گیا تھا حلف الفضول. اور حلف الفضول اس کو کیوں کہا جاتا ہے انشاءاللہ اس کو بتاتے ہیں آگے. ایک شخص باہر سے آیا، اس نے مکہ مکرمہ میں ایک آدمی پر سامان بیچا، تاجر تھا. تو اس نے ٹائم طے کیا کہ بھئی آپ مجھے پیسے دیں گا. صحیح دیتا ہوں. جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اس نے پیسے دینے سے انکار کیا. تو یہ تو باہر کا تھا، کمزور تھا، وہ آدمی طاقتور تھا، تب مکے کا تھا. اس باہر کے شخص نے، اس مظلوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے پاس اپنی فریاد کی اور کہا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے میرا حق چاہیے. تو انہوں نے مکہ کے بااثر اور معزز لوگ جو سردار اور بڑے سمجھے جاتے تھے، ان کو عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ جمع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تھے. لوگ وہاں جمع ہوئے. انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آج خود سری ہے، ہر آدمی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہے. اس کے لیے ہمارا ایک نظام ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے. تو انہوں نے ایک نقطہ نظر سامنے رکھا، ہر مظلوم کی حمایت اور ہر ظالم کے خلاف، ہر ظالم کی بغاوت. یعنی انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا اس جریے نے کہ مظلوم کوئی بھی ہو ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور ظالم کوئی بھی ہو ہم اس کو تنہا چھوڑیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے. اس میں جو پیش لوگ تھے جن کے نام پہ یہ معاہدہ طے ہوا اور جن کے نام پہ یہ معاہدہ مشہور ہوا، اس لیے اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا. فضول یہ جمع ہے فضل کی. تو اس میں ایک شخص تھا فضل ابن فضالہ، ایک تھا فضل ابن عبید، اور ایک تھا فضل ابن، تیسرا نام تھا فضیل بن عبید. غالباً فضل، دو فضل تھے اور ایک اس میں فضیل تھا. تیسرے کا نام، اس کے دادا کا نام میرے ذہن سے، والد کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، چونکہ عرب میں نام اس طرح لے جاتا تھا کہ فضل ابن فضالہ، فضل ابن عبید، تو ہر آدمی کا نام اس کے باپ کے ساتھ لیا جاتا تھا.
تو یہ 3 آدمی اس میں پیش تھے، اس کے نام پر ان کا معاہدے کا نام برکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے نبوت مل جانے کے بعد کہ جو مجھے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جس معاہدے کے لیے، جس جرگے کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اور لوگوں نے جو اتفاق کی تھی، آج بھی اگر مجھے کوئی اس قسم کے جرگے کے لیے بلائے، اس قسم کی کمیٹی کے لیے بلائے، تو میں اس کو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا، میں وہاں جا کے شرکت کروں گا۔ تو اس طرح کے معاہدے جدھر بھی ہو، یہ امن کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ امن کے معاہدے ہوتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے حوالے سے جو شروع میں کچھ واقعات پیش آئے، اس کے بعد جوانی میں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، آپ نے شام کا سفر کیا کس عمر میں، آپ کی شادی ہوئی کس عمر میں، اسی طرح بیت اللہ کی نئی تعمیر ہوئی کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس میں کیا واقعات پیش ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔